بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو ایشوز ملک میں بڑے وائرل ہوئے ہیں، ایک راحت فتح علی خان کے اپنے ملازم کی پٹائی اور لیک ویڈیو، اور دوسرا حق خطیب المعروف شف شف سرکار پہ معروف اینکر اقرار الحسن کی الغار۔ راحت فتح علی خان کو استاد نصرت فتح علی خان کا وارث سمجھا جاتا ہے۔ نصرت فتح علی خان صاحب کا لوگ صرف کلام ہی نہیں سنتے تھے، باقاعدہ ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ راحت فتح علی خان کی شخصیت اور ٹائپ کی ہے، کئی بار خبریں آئیں کہ پیسوں کے معاملات میں حریص ہیں، اور ملازموں کے ساتھ جو سلوک وہ کر رہے تھے وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا۔ اسے انہوں نے یہ رنگ دینے کی کوشش کی کہ وہ ملازم نہیں شاگرد تھا، شاگردوں کو مار پیٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاگرد کی جوتوں اور تھپڑوں سے پٹائی نہیں کی جاتی، تنبیہ کی جا سکتی ہے۔ دوسرا، اگر اس ملازم کو کہا جاتا کہ کچھ گا کر سنائے تو معاملہ سارا ادھر ہی کھل جانا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر شاگرد ہو بھی اور اگر اس سے کوئی چیز گم بھی جائے تو کیا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ تھپڑ اور جوتے رسید کیے جائیں؟ اور ملازم سے انہوں نے یہ کہلوایا کہ کسی پیر صاحب کا دم کیا ہوا پانی تھا، وہ گم کر دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی پیر کے دم کردہ پانی میں اگر کوئی برکت تھی بھی تو آپ ملازم کو جوتے اور تھپڑ رسید کر کے وہ پانی ڈھونڈ کر پی بھی لیں تو اس میں کون سی برکت باقی رہ جائے گی؟ بالکل بودھی بے تکی دلیل۔ لیکن سبق اس کے پیچھے یہ ہے کہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ کسی شخص کے مرنے سے پہلے اس کا ظاہر اور باطن دنیا پہ پوری طرح کھل جاتا ہے۔ آپ کو عامر لیاقت حسین کی مثال یاد ہوگی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ عالم آن لائن میں جیسی شخصیت دنیا کے سامنے پیش کی گئی تھی، اصل شخصیت اس سے بالکل الٹ تھی۔ پھر کیا ہوا، کتنی دیر وہ شخصیت چھپ پائی؟ اب تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہر شخص کے پاس موبائل ہے اور کیمرہ ہے، اور ہر شخص ریکارڈنگ کر رہا ہے، اور یہ ریکارڈنگ اگر وہ چاہے تو انٹرنیٹ پہ ڈال کے نشر بھی کر سکتا ہے، اور بڑے لوگوں کی اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ منٹوں میں پھیل جاتی ہے۔ تو راحت فتح علی خان کی جیسی ویڈیو سامنے آئی، اس طرح کی ویڈیو کوئی پہلی دفعہ میں ملازم نہیں بناتا، یہ کام اکثر ہوتا رہتا ہوگا۔ جس نے ویڈیو بنائی ہے اس نے پہلے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ اب اگر راحت فتح علی خان نے یہ کام کیا تو میں ویڈیو بنا کے جاری کروں گا، اور اس کے دل میں رنج ہوگا اکثر و بیشتر ایسے ہی سلوک کی بنا پر۔ ظاہر ہے کہ ملازموں میں سے کسی نے ریکارڈنگ کی، باہر سے کوئی کیمرہ مین گھر کے اندر گھس کر تو ویڈیو نہیں بنا سکتا۔ بہرحال انسان اپنی اصل شخصیت زیادہ دیر نہیں چھپا سکتا۔ راحت فتح علی خان پہ اب میمز بن رہی ہیں، آپ انجوائے کریں ان کو، ایک داغ ان پہ لگ گیا ہے اور وہ ساری زندگی اتر نہیں سکے گا۔ حق خطیب المعروف شف شف والی سرکار پہ معروف اینکر اقرار الحسن نے اٹیک کیا ہے۔ اس وقت بڑے گھمسان کا رن پڑ رہا ہے، دونوں طرف کی نروز کھنچی ہوئی ہیں، اور وہ ان کی ویڈیو سے بھی ظاہر ہے، ان کے فیس ایکسپریشن سے۔ اقرار الحسن نے جو کچھ کیا وہ تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ شف شف سرکار نے جیسے معجزات کا جمعہ بازار لگایا ہوا تھا، ایک دن یہ ہو کر رہنا تھا۔ قرآن میں انبیاء کے جو معجزات بتائے گئے ہیں وہ کوئی روزانہ درجنوں یا سینکڑوں دفعہ مخلوق کے سامنے ہمیشہ ان کا مظاہرہ نہیں کرتے پھرتے تھے، بلکہ مکہ کے لوگ تو بار بار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات دکھانے کا مطالبہ کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی معجزہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا تو اسی وقت دکھایا جب اللہ نے لکھا ہوا تھا۔ وہ معجزے طلب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا نبی قرار دیتے ہوئے چلے جاتے تھے، پھر بھی معجزات دھڑا دھڑ نازل نہیں ہو رہے ہوتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک شخص چیخیں مارتا ہوا آتا ہے اور شف شف اس پہ پھونک مارتا ہے اور وہ نارمل ہو جاتا ہے، تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ شخص حق خطیب کا اپنا بندہ نہیں، اس کے ساتھ مل کر فراڈ نہیں کر رہا؟ یہی کام تو میں بھی اپنے کسی دوست یا ملازم کو اپنے ساتھ ملا کر سکتا ہوں کہ چیخیں مارتے ہوئے آنا، پھر میں تم پہ پھونک ماروں گا، پھر تم ٹھیک ہو جانا۔ حق خطیب کی یہ کرامتیں پھر مجمع عام کے سامنے رونما ہونی شروع ہوگی، پھر کیمرے میں رونما ہونی شروع ہوگی، اور روزانہ سینکڑوں لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ یعنی معجزات اور کرامتوں کی ایک لوٹ سیل لگ گئی۔ بھائی اس طرح کی لوٹ سیل تو کسی پیغمبر سے اللہ نے نہیں لگوائی، آپ کس باغ کی مولی ہو؟ میں اس معاملے کا ایک آسان حل بتا دیتا ہوں۔ ایک ایسا مریض شف شف کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جس کی بیک بون ٹوٹی ہوئی ہو اور کئی سال سے وہ بستر پر ہو، اس کا نام اور محلہ بتا دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ محلے میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ فلانے کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ برسوں سے بستر پر ہے، تو اس کو حق خطیب ٹھیک کر دے۔ میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ شف شف کا باپ بھی اس کو کبھی ٹھیک نہیں کر سکے گا۔ اس کو تو خود قبض ہو جائے تو ڈاکٹروں سے قبض توڑوانے کا محتاج رہے گا۔ ناصر مدنی والا لطیفہ تو یاد ہوگا سب کو۔ ناصر مدنی شف شف کا مذاق اڑاتا تھا کہ یہ کیسے پھونکے مار کے علاج کرتا پھرتا ہے،
جب کرونا آیا تو بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ ناصر مدنی کہنے لگا کہ شوف شوف کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا دیا جائے اور یہ منہ نیچے کر کے پھونکے مارتا جائے۔ حق خطیب دراصل بڑی بدماش پارٹی ہے۔ حق خطیب کے بندوں نے ناصر مدنی کو پروگرام کرانے کے بہانے کہیں بلایا اور پکڑ کے اسے اچھی طرح چھتر پھیرے۔ بعد میں پھر صلح صفائی ہوگی، ناصر مدنی آنسوؤں کے ساتھ روتا رہا۔ تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ جتنی کرامتیں شوف شوف دکھا چکا ہے اتنی تو 1,24,000 پیغمبروں نے مجموعی طور پر نہیں دکھائی ہوں گی۔ دراصل حق خطیب ایک بنارسی ٹھگ ہے۔ میں آپ کو ایک حقیقی واقعہ سناتا ہوں۔ میرے ایک رشتہ دار کو کینسر ہو گیا۔ بجائے علاج کرانے کے اسے کسی نے کہا کہ پشاور میں ایک بندہ پانی میں مٹی ملا کر اس پر دم کرتا ہے تو کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ علاج پہ پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ میرا رشتہ دار جا کر اس سے علاج کراتا رہا۔ ٹھیک اس نے کیا ہونا تھا کہ وہ تو تھا ہی فراڈ۔ آخر پیر نے میرے رشتہ دار سے کہا کہ میرے پاس آیا ہوا ہر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر تم ٹھیک نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے عقیدے ٹھیک نہیں۔ جس کے عقیدے ٹھیک نہ ہو اس پر دم اثر نہیں کرتا۔ پہلے جا کر اپنے عقیدے ٹھیک کرو۔ جتنے بھی لوگ کیمروں کے سامنے حق خطیب درست کرتا ہے وہ اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے اس فراڈ کو ایک سائنس بنا دیا ہے، ایسی مینجمنٹ کی ہے۔ اور جو اصل مریض ہوتے ہیں انہوں نے کیا ٹھیک ہونا؟ وہ پھر آخر میں لوگوں سے یہی سنتے ہوں گے، پیر صاحب سے یہی سنتے ہوں گے کہ سب ٹھیک ہو گئے، تم اگر ٹھیک نہیں ہو رہے تو تمہارے عقیدے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ عقیدت مند خود ہی شرمندہ ہو کر چپ ہو جاتے ہیں کہ دنیا تو ساری ٹھیک ہو رہی ہے، میں ہوں ہی گناہگار اور بد عقیدہ کہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ پھر آپ حق خطیب کا سٹائل دیکھیں، تسبیح گھمانے کا اور مائک پہ پھونک مارنے کا، سر سے پاؤں تک وہ ایک فراڈ بندہ ہے۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں اسے پکڑنے والا کوئی نہیں۔ ایک دفعہ تھانے میں اسے پھینٹی لگے، یہ باقی زندگی کسی کو اپنی کرامت دکھانے جوگا نہ رہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ متعلقہ تھانوں کو راضی رکھا جاتا ہے۔ اس ملک کا حال دیکھیں گے، کوئی افسر نوٹس لینے والا نہیں کہ یہ اتنے بڑے لیول پر فراڈ ہو رہا ہے، کوئی اس پر ہاتھ ڈالے۔ اس طرح کے لوگ پھر عجیب و غریب قسم کے ٹرکس استعمال کرتے ہیں۔ عامر لیاقت حسین کی جب ویڈیو لیک ہوئی تھی تو اس نے اگلے دن پروگرام میں پہلی کال ریسیو کی تو وہ مکے سے آئی تھی اور دوسری کال ریسیو کی تو وہ مدینے سے تھی۔ دونوں دراصل اپنے بندے تھے۔ تو عامر لیاقت حسین کہنے لگا کہ اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا میری سچائی کا۔ حق خطیب سے جب سوال کیا گیا کہ اقرار الحسن کیوں یہ سب کچھ کر رہا ہے تو ان کا جواب یہ تھا کہ میں ختم نبوت کے لیے لڑتا رہوں گا۔ اپنی ذات کو وہ ختم نبوت سے جوڑ رہا تھا کیونکہ اس معاملے پہ لوگوں کے جذبات ابھارنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے تضادات اور فراڈ کو چھپانے کے لیے اپنی ذات کو ختم نبوت کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو ختم نبوت کا سپاہی بنانے کے بعد اپنے پہ فراڈ کرنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کا مخالف ہے، حالانکہ ختم نبوت کا اس معاملے سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں کہ آپ ٹھیک ہیں یا فراڈ ہیں۔ بہرحال اقرار الحسن نے جو کچھ کیا شوف شوف کے ساتھ وہ بہت پہلے سے ڈیو تھا، دیر آئے درست آئے۔